بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، طلباء اعظام، آپ حضرات کے سامنے مختلف عنوانات پر اسباق جاری ہیں۔ عموماً جو سبق پڑھایا جاتا ہے عام طور پر اس کا انداز یا جب کوئی مناظرہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے تو لوگ جو ہمارا مد مخالف ہے اس کے عنوان کو قائم کرتے ہیں۔ عموماً جب بھی بات ہوتی ہے، آپ ذرا دیکھیں کوئی مسئلہ کسی نے پڑھانا ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، استاذ محترم سیدی و مولائی حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا عنوان قائم کیا جائے، دلائل بعد میں دیے جائیں، اس سے پتہ چلے کہ یہ عنوان ہمارا ہے، عنوان سے ہی پتہ چلے کہ یہ عنوان ہمارا ہے اور یہ کام ہمارا ہے، ہمارے مسلک کی نمائندگی ہوتی ہو۔ مثلاً آپ رات نے دیکھا ہوگا کہیں پہ بات چلتی ہے کہ فلاں جگہ پہ آج بیان ہو رہا ہے، کس پر؟ فاتحہ خلف الامام پر۔ یہ عنوان ہمارا ہے؟ کیوں بھائی؟ ہمارا عنوان ہے؟ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ ترک قرات خلف الامام، ترک قرات خلف الامام، کہ ہم امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے عنوان تو ہمارا ہے، دلائل تو بعد میں دیں گے، عنوان ہی ہم لوگ اپنا قائم کریں۔ عموماً آپ رات نے سنا ہوگا آج مناظرہ ہو رہا ہے، آج گفتگو ہو رہی ہے، آج فلاں مولانا صاحب آ رہے ہیں، وہ بیان کریں گے۔ موضوع کیا ہے؟ رفع الیدین۔ رفع الیدین ہمارا عنوان نہیں ہے، بلکہ ہمارا عنوان کیا ہے؟ ترک رفع یدین۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس طرح اور بھی بہت سارے عنوانات ہیں۔ اب جو میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان تو آپ حضرات نے پڑھ لیا ہوگا۔ ہمارا آج کا عنوان کیا ہے؟ موضوع پر مسح کرنے کے دلائل۔ ہم موضوع پر مسح کیوں کرتے ہیں اور جرابوں پر مسح کیوں نہیں کرتے؟ دلائل تو اس پر ہیں اور گفتگو اس پر ہوگی۔ یہ میں بات کرنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں، تمہیدی بات سمجھ لیں یا فائدے کی بات سمجھ لیں۔ عموماً ہمارے لوگ جب نمازی بنتے ہیں، غیر مقلدین کا کام کیا ہے؟ وہ نمازی بناتے نہیں، بنے ہوئے نمازی کو خراب کرتے ہیں۔ اور خراب کیسے کرتے ہیں؟ وسوسہ ڈال کر۔ وہ کس طرح؟ ہمارے تبلیغی جماعت والے احباب محنت کرتے ہیں، فضائل سناتے ہیں، فضائل سنا کر لوگوں کو مسجد میں لاتے ہیں۔ جو مسجد میں آ گیا، ایک آدمی 60 سال نماز نہیں پڑھتا تو غیر مقلدین کو اس کی تکلیف نہیں ہے کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، لیکن جو نماز پڑھتا ہے
وہ ہمارے والی نماز کیوں نہیں پڑھتا، اس کی ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ اس پر محنت بھی کرتے ہیں۔ ان کی محنت کا انداز کیا ہے کہ دل کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں، اور وسوسہ ڈالنے والا شیطان نہیں بلکہ خناس ہوتا ہے۔ اور وہ مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد ایک یا دو کو ساتھ سائڈ پہ کر لیا، فوری کہا آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ کہتے یا نہیں کہتے؟ انداز یہی ہے نا، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ وہ پوچھتا ہے کیوں نہیں ہوئی؟ اب ان کو موقع مل جاتا ہے کہ اپنے دلائل دیں کہ آپ کی نماز اس وجہ سے نہیں ہوئی۔ مثلا وہ کہتا ہے یار آپ نے نماز تو پڑھی ہے، لیکن نماز میں آپ نے امام کے پیچھے قرات کی ہے، فاتحہ پڑھی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں پڑھی، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نماز ہوتی نہیں۔ اب دیکھو یہ حدیث ہے، فلاں حدیث ہے، اس کے اندر آیا ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوئی۔ وسوسہ تو آیا، نماز نہیں ہوئی، آپ نے فلاں کام نے کیا اس وجہ سے نماز نہیں ہوئی۔ اچھا یہ انداز ان کا اقدامی ہے یا دفاعی؟ غیر مقلدین کا یہ انداز دفاعی ہے یا اقدامی؟ وہ لوگ اقدام کرتے ہیں اور ہم لوگ دفاع کرتے ہیں۔ ہم لوگ کب تک دفاع کرتے رہیں گے؟ اس وقت تک جب تک ہم اقدام نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگ اقدام پر آ جائیں، وہ دفاع پر مجبور ہو جائیں، ہمارے حضرات پیچھے پیچھے اور وہ دم دبا کر آگے آگے۔ ہم لوگ وسوسہ نہیں ڈالتے، نہ ہی وسوسہ ڈالنا ہمارا کام ہے، لیکن حقیقی طور پر اگر بات کرنی پڑ جائے اور کوئی موقع آ جائے تو پھر تو ان سے بات کرنی چاہیے نا۔ ہم لوگ تو خیر خواہ ہیں، ہم لوگ تو بھلائی چاہتے ہیں۔ بھلائی تو اس لیے ہے کہ آدمی نماز پڑھے اور نماز نہ ہوتی ہو، نماز پڑھے اور نماز نہ ہو تو پھر اس کی نماز کا کیا فائدہ؟ ہمیں تو ان کے ساتھ خیر خواہی ہے، ہم لوگ ان کی اچھائی چاہتے ہیں، اچھائی چاہتے ہوئے ہم ان کی نماز کا خیال کریں گے اور اپنی نماز کا بھی خیال کریں گے۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے کہ قرآن میں جا بجا نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 5 بنیادی ارکان بتائے ہیں ان میں دوسرا نمبر نماز کا ہے۔ پہلا نمبر تو شہادت ہے، اسلام کی ایمان کی گواہی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 پر۔ کتنی چیزوں پر؟ 5 پر۔ اس میں پہلا نمبر شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور دوسرا نمبر اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اب آدمی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھیں ہماری نماز ہو جائے اور وہ نماز پڑھے اور ان کی نماز نہ ہو تو ہمیں فکر کرنی چاہیے نا، خیر خواہی کے طور پر، شرارت کے طور پر نہیں۔ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ شرارت کے طور پر کرتے ہیں یا شر کے طور پر کرتے ہیں۔ ہم لوگ خیر کے طور پر ان کو دعوت دیں گے اور ان کی نماز کا خیال کریں گے۔ اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی آپ نے نماز پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں پڑھی ہے، اگر ان کو کہو کہ آپ کی نماز تو ہوئی نہیں، کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ آپ کی نماز تو ہوئی نہیں، وہ کہتا ہے کیوں نہیں ہوئی؟ کہو کہ آپ نے وضو کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں میں نے کیا ہے۔ اچھا آپ نے وضو کے اندر پاؤں کو دھویا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے پاؤں کو نہیں دھویا۔ کہتا ہے بھئی جب تک تو پاؤں کو نہ دھویا جائے تو نماز تو نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میں کیسے دھوتا؟ ٹھیک ہے، نماز کے میں پاؤں کو کیسے دھوتا؟ پاؤں کے اوپر تو میں نے مسح کیا ہے۔ آپ اس سے فوری مطالبہ کرو کہ قرآن کریم کی ایک آیت بتاؤ جس میں پاؤں پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ وہ کہے گا کہ نہیں قرآن کریم میں تو نہیں ہے۔ اچھا قرآن کریم نے تو آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اب آپ قرآن کریم کے اندر تو مسح کی آیت نہیں دکھا سکتے، اب آپ نے بتانا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، حدیث دکھاؤ۔ وہ کہے گا کہ فلاں حدیث ہے، فلاں حدیث ہے۔
اس کے اندر آتا ہے کہ جرابوں پر مسح کرو۔ آپ نے یہ سبق انشاءاللہ پڑھا ہوگا اور ذہن میں ہوگا، کچھ باتیں موٹی موٹی ذہن میں رکھی ہوں گی، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ رات اس کو کہہ سکیں گے کہ جہاں جس حدیث کے اندر ذکر آیا ہے وہ حدیث کس کتاب میں ہے۔ وہ کہے گا کہ سنن نسائی کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، کہو نہیں، آج بیٹا بخاری پہ بات ہوگی، آج آپ نے بخاری سے حدیث بتانی ہے کہ بخاری کے اندر یہ بات آئی ہو کہ جرابوں پر مسح کر لو۔ وہ کہے گا کہ ترمذی سیاستہ میں نہیں ہے، بولو پہلا نمبر کس کا ہے؟ وہ کہے گا بخاری کا۔ کہو آپ بخاری میں دکھاؤ نا۔ آج امام بخاری نے اور امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہے گا کہ ہاں چھوڑ دیا ہے۔ بس اس سے پوچھو کہ بخاری کے بعد کس کا نمبر آتا ہے، تو وہ کہے گا کہ صحیح مسلم کا آتا ہے، کہ آپ مسلم میں سے بتا دو کہ جرابوں پر مسح کرنے کی حدیث آئی ہو۔ وہ کہے گا کہ مسلم میں تو نہیں ہے۔ کو بولو پھر امام مسلم نے اور امام مسلم کی صحیح مسلم نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا نا۔ آپ تو بڑا ہی اعلان کرتے تھے، بڑا شور مچاتے تھے، ہم تو بخاری کی حدیث پر عمل کریں گے، بخاری کی حدیث پر عمل کریں گے، اور آج کرنے پہ آئے تو ترمذی کی اس حدیث پہ عمل کر لیا جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور مشائخ اور ان سے پہلے والے محدثین جو ان سے پہلے گزرے ہیں وہ اس حدیث کو ضعیف کہہ چکے ہیں، اور امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، اور جب کہ اس کو صحیح نہیں کہا۔ آج عمل کرنے پہ آئے تو ترمذی کی اس روایت پر عمل کر لیا جس کو ان سے بڑے محدثین ضعیف کہہ چکے ہیں، اور آج دکھاؤ نا بخاری اور مسلم، کہاں گے تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم لوگ تو بخاری پر عمل کرتے ہیں اور مسلم پر عمل کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کر لیں گے نا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بات تب ہے جب اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں۔ اللہ جل جلالہ کا پاک اعلان ہے، فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم لوگ نماز کی تیاری کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے ہاتھ دھو لو، اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اور مسح کرو اپنے سر پر اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لو۔ وارجلکم الی الکعبین، کہ اپنے پاؤں کو بھی دھو لو۔ اب دھونا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اگرچہ پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے، اس آیت کریمہ کے اندر مستقل تو پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے، اس کے اندر پاؤں کے مسح کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں بوقت ضرورت پاؤں کا مسح اس لیے لیتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث آئی ہیں، ایک آدھی نہیں ہے، بہت ساری احادیث اس مسئلے پر وارد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو کے بعد وضو کیا، اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے پاؤں پر مسح کیا۔ پاؤں پر مسح اس وقت کیا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موزے پہن رکھے تھے۔ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، خفین یعنی موزوں والے پاؤں پر مسح کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ ایک آدھی حدیث ہوتی تو ہم شاید اس کو نہ لیتے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے، اس لیے ہم نے کیا کہتے ہیں پاؤں پر مسح کرتے ہیں، اور مسح بھی اس وقت کرتے ہیں جب پاؤں کے اوپر موزے پہن رکھے ہوں۔ مسح علی الخفین یعنی موزے پہن رکھے ہوں تو موزوں کے اوپر مسح اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث اس بات کے بارے میں آئی ہیں۔ حدیث نمبر 1 عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ خرج لحاجته فاتبعه المغیرة بعداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے
ان کو تقاضے کے لیے نکلے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، پانی والا برتن تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تقاضے سے اور شرعی ضرورت سے فارغ ہوئے تو آپ نے وضو کیا وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ اور موضوع پر مسح فرمایا۔ حدیث نمبر 2 عن حمام قال بال جریر ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل أتفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه۔ حضرت حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا پھر مسح کیا خفیہ، نبی حضرت جریر نے وضو کیا، پہلے پیشاب فرمایا، اس کے بعد وضو کیا اور پھر مسح کیا موضوع کے اوپر۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا اور وضو کے بعد جو ہے مسح کیا ہے اپنے موضوع کے اوپر۔ حدیث نمبر 3 عن المغیرہ بن شعبہ قال كنت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی سفر فقال یا مغیرہ خذ العداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية زيقة الكمين فذهب يخرج يداه من كمها فزاقت فأخرج يده من أسفلها فصبت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے مغیرہ پانی والا برتن لے لو۔ میں نے وہ برتن لے لیا، پھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، قضائے حاجت کر کے واپس تشریف لائے، چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شامی جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا اور اس کی آستینیں قدرے تنگ تھیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو آستین سے نکالنا شروع کیا تو وہ تنگ پڑ گئیں، اس لیے آپ نے اپنے ہاتھ کو آستین کے اندر والے حصے سے نکالا۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا، آپ نے اس پانی سے نماز والا وضو کیا، پھر اپنے موضوع پر مسح کیا، اس کے بعد نماز ادا فرمائی۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم کی، اور جو پہلی دو ہیں وہ پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی ہے اور دوسری جو ہے وہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ ایک صحیح بخاری کی اور دو روایتیں صحیح مسلم کی، ایک صحیح بخاری کی ہے اور دو روایتیں صحیح مسلم کی۔ ان بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر جہاں مسح کا ذکر ہے وہاں پر صرف لفظ موضع ہے، مسح علی الخفین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسح کیا اور مسح کیا موضوع پر، وہاں پر جراب کا ذکر سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4 عن اسامۃ بن زید قال دخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبلال اسواق فذهب لحاجته ثم خرج قال اسامۃ فسألت بلالا ما صنع فقال بلال ذهب النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ومسح على الخفين ثم صلى۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسواق یعنی حرم مدینہ میں داخل ہوئے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد وضو کیا، اس میں اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور اپنے سر پر مسح کیا اور موضوع پر بھی مسح کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس حدیث کے اندر بھی مسح علی الخفین ہے، مسح علی الخفین ہے، یہاں پر جوربین کا لفظ نہیں ہے، اور یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ حدیث نمبر 5، عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہو مسح علی الخفین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا۔ حضرات ائمہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حدثنی 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہو کان یمسح علی الخفین۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 70 صحابہ کرام نے بتایا ہے، ہمیں 70 صحابہ کرام سے خبر ملی ہے، اور مجھے یہ بات 70 صحابہ کرام نے بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موضوع پر مسح فرماتے تھے۔ یہاں سے 70 سے مراد یا تو واقعتاً تعداد 70 ہے، یا بعض اوقات کثرت کے لیے لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا، میں نے کئی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے، 1000 بار میں آپ سے بات کر چکا ہوں، آپ کو بات سمجھ نہیں آتی، 1000 بار میں نے کہا کہ یہاں جوتے نہ اتارو، 70 مرتبہ ہم نے تمہیں یہ بات کی ہے۔ یعنی اتنی کثرت سے صحابہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 70 صحابہ کرام نے مجھے یہ بات بتائی ہے، یعنی اتنی کثرت سے یہ بات میرے پاس پہنچی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موضوع پر مسح فرماتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موضوع پر مسح فرماتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما قلت بالمسح حتی جاءنی فیہ مثل ذو النہر۔ ترجمہ، میں موضوع پر مسح کا اس وقت تک قائل نہیں ہوا جب تک اس کے دلائل میرے پاس روزے روشن کی طرح واضح نہیں ہو گئے۔ یعنی ایک دو دلیلیں میرے پاس نہیں پہنچی، میں پہلے تو یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کیا خفین پر مسح کرنے کے بھی قائل نہیں تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ پاؤں پر مسح نہیں ہونا چاہیے، ان کو دھونا چاہیے، لیکن اتنی کثرت سے روایات میرے پاس آئیں کہ جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، سورج چڑھتا ہے، سورج چمکتا ہے روزے روشن کی طرح، یعنی ایسا دن جو چڑھا ہوا ہو اور خوب روشن ہو، جب تک میرے پاس اتنے دلائل آئے تو پھر میں قائل ہوا کہ ہاں موضوع پر مسح کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواتو فجاوزت 80 ومنهم 10۔ ترجمہ، حفاظ حدیث کی ایک بڑی جماعت نے تصریح کی ہے کہ مسح علی الخفین کا حکم متواتر ہے۔ بعض حضرات نے اس کے روایت کرنے والوں کی تعداد کو جمع کیا تو ان کی تعداد 80 سے بھی متجاوز ہو گئی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام نے مجھے بتایا، اور حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان راویوں کو جمع کیا گیا تو 80 سے زائد بن گئی۔ یعنی کتنے زیادہ تھے؟ کم از کم تو 80 تھے۔ حضرت حسن بصری کے کم از کم 70، حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کم از کم 80، فرمایا 80 سے بھی زائد، اور 80 میں سے 10 وہ ہیں جو 10 مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین اس کو نقل کرنے والے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 10 ایسے صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے، وہ 10 10 مبشرہ
ایسے 10 جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے۔ فرمایا ان کو جمع کرنے والے جو 80 سے زائد ہیں ان میں 10 تو عشرہ مبشرہ بنتے ہیں۔ کس روایت کو نقل کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موضوع پر مسح کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موضوع پر مسح فرماتے تھے۔ یہ تصریحات چمڑے کے موضوع پر مسح کے جوائز کو ثابت کرتی ہیں، کیونکہ یہ حکم متواتر ہے، اس لیے تواتر کے پیش نظر مسح علی الخفین کو بالاجماع جائز رکھا گیا ہے۔ اگر یہ حکم استواتر اور استفاضہ کے ساتھ نہ ہوتا تو قرآنی حکم پاؤں دھونے میں کسی تخصیص یا تقیید کی گنجائش نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما یجوز نسخ القرآن بسنتی وَإِذَا وَرَدَتْ كَوَرُودِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْإِسْتِفَاضَةِ۔ سنت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ذریعے قرآن مجید کے کسی حکم کو نسخ کرنا اس وقت جائز ہے جب وہ اس تواتر سے مروی ہو جیسے مسح علی الخفین، جیسے مسح علی الخفین کی روایات مروی ہیں۔ یعنی اگر قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اگر اس کو منسوخ کرنا ہو یا اس کے اوپر سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی قرآن کریم کی ایک آیت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت آتی ہے، اس سنت کی وجہ سے قرآن کریم کی آیت کو منسوخ اگر سمجھا جاتا ہو تو پھر یوں ہوگا کہ اتنی کثرت سے روایات آئیں، کثرت سے روایت آئیں جیسے کثرت سے روایات حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسح علی الخفین کے برابر آئی ہیں۔ یعنی کتنی زیادہ ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا ہے۔ پاؤں پر مسح اگر کیا جانا ہے یعنی خفین ہے یا جرابیں ہیں تو پاؤں پر جو جرابیں پہنی جائیں یا موزے پہنے جائیں تو ان کی صورتیں کتنی بنتی ہیں؟ ان کی صورتیں 3 بنے گی۔ ایک تو یہ کہ خفین، دوسرا یہ ہے کہ سخینین، اور تیسرا رقیقین۔ پہلا نمبر کہ موزے ہوں اور دوسرا نمبر موزے تو نہیں ہیں تو جرابیں۔ پہلا نمبر کیا ہے کہ موزے۔ موزے کس کے؟ چمڑے کے، ایسے چمڑے کے موزے جن کے اندر کوئی کپڑا وغیرہ نہیں لگا ہوا، صرف ہیں ہی چمڑے کے، ایسے چمڑے کے موزے ان پر تو بالاتفاق بالاجماع ان پر مسح کرنا جائز ہے، اور مسح کریں تو نماز ہو جائے گی۔ پہلی صورت تو یہ ہے۔ اور دوسری کون سی چیز ہے؟ سخینین، وہ ایسا موزہ ہے یا ایسی جراب ہے جس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ نمبر 1، اس کا کپڑا اتنا موٹا ہو، کپڑا اتنا موٹا ہو، سوتی ہو یا اونی ہو، اتنا موٹا کپڑا ہو کہ وہ اس کو باندھا نہ جائے، بغیر باندھے ہوئے ٹخنوں کے اوپر ٹھہر جائے۔ ٹخنوں کے اوپر یعنی ایک تو اس کی مقدار ٹخنوں تک ہے، ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، اور دوسرا کیا ہے اس کو کسی چیز سے باندھا نہ جائے، کپڑے کی موٹاپے، کپڑے کی موٹائی اور کیا کپڑے کی سختی کی وجہ سے وہ نیچے نہ اترے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اتنا موٹا کپڑا ہو کہ اس کے اوپر پانی اثر نہ کرے، اتنا موٹا کپڑا ہو کہ اس کے اندر پانی جذب نہ ہوتا ہو، پانی اندر جائے اور پاؤں گیلے ہو جائیں، اتنا موٹا ہو کہ پانی کو وہ پانی اس کے اوپر اثر نہ کرتا ہو، پانی اگر لگے تو پانی نیچے گر جائے اور وہ گیلا نہ ہوتا ہو۔ نمبر 3، اتنا موٹا وہ کپڑا ہو کہ 1 فرسخ سفر کیا جائے پیدل، 1 فرسخ پیدل سفر کیا جائے تو وہ کپڑا اور وہ موزے پھٹتے نہ ہوں، وہ جرابیں پھٹتے نہ ہوں۔ وہ فرسخ کتنا ہے؟ 1 فرسخ کی مقدار 3 میل کے برابر ہوتی ہے۔ 1 فرسخ کی مقدار 3 میل کے برابر ہے، یعنی ایک آدمی 3 میل پیدل سفر کرے اور وہ جرابیں نہ پھٹیں، ایسی جرابوں پر مسح کرنا ہو تو وہ جائز بنے گا۔ اور یہ کس کی ہے؟ یہ سخینین ہے کہ، اور جو تیسری قسم ہے وہ رقیقین ہے،
اس کی کیا ہوگی کہ اس کے اندر یہ تینوں چیزیں نہ پائی جاتی ہوں، اس کے اندر تینوں چیزوں نہ پائی جاتی ہوں۔ کون کون سی؟ نمبر ایک، پہلی اتنا پتلا ہو کہ کیا کہتے ہیں بغیر باندھے ہوئے یا بغیر کیا کہتے ہیں کسی کے سہارے وہ خود ہی اتر جاتی ہوں۔ نمبر دو اس کی صورت کیا ہے؟ اگر اس کے اوپر پانی پڑے تو وہ گیلا ہو جائے اور اس کے ذریعے سے پاؤں بھی گیلے ہو جائیں، وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہو۔ ایسا کپڑا نہ ہو یا ایسی اونی یا کیا کہتے ہیں اونی یا دوسری سوتی کپڑے کی بنی ہوئی نہ ہو کہ اگر پانی اس کے اوپر آئے تو وہ پانی کو جذب کر لیتی ہوں۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ اگر 3 میل چلیں یا 3 میل سے پہلے 1 میل میں، 2 میل میں، 2.5 میل میں وہ جرابیں پھٹ جاتی ہوں تو یہ رقیقین میں داخل ہیں، سخینین میں داخل نہیں ہیں۔ تو رقیقین جو ہیں ان پر بالاتفاق ائمہ کرام ان پر مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر تینوں صورتوں میں سے ایک صورت بھی نہیں پائی جا رہی۔ تینوں صورتیں نہ پائی جاتی ہوں تو یہ رقیقین میں داخل ہے اور یہ سخیخین میں داخل نہیں ہے۔ کپڑے کی جرابوں پر بعض لوگ چمڑا چڑھا لیتے ہیں، کپڑے کی جرابیں ہیں اور ان پر چمڑا چڑھا لیا۔ اس کی 2 صورتیں بنیں گی، نمبر 1 مجلد اور نمبر 2 منعل۔ مجلد کسے کہتے ہیں کہ پوری جراب پر چمڑا چڑھا لیا جائے، یہ ہے مجلد۔ ایسی جراب جس کے اوپر چمڑا چڑھا لیا جائے، ہے تو جراب، حقیقت میں تھی تو جراب، لیکن سردی سے بچنے کے لیے یا اس مسح علی الخفین کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس طرح کیا کہ جراب کے اوپر چمڑا چڑھا لیا۔ ظاہر ہے جب چمڑا چڑھ جائے گا پھر تو اس کے اوپر وہی حکم جو موضوع کا ہے تقریباً اسی کا بن جائے گا، کیونکہ نہ تو اس کے اندر پانی جاتا ہے اور دوسرا یہ خود ٹھہر جاتے ہیں، اور تیسرا کیا ہے کہ 1 فرسخ سفر کر لیا جائے تو یہ پھٹتی جرابیں بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اوپر چمڑا تو چڑھ گیا ہے۔ چمڑے کی وجہ سے 3 صفتیں ان جرابوں کے اندر آ گئیں، تو اس وجہ سے اس پر کیا کہتے ہیں مسح کرنا جائز ہو جائے گا 3 صفتوں کی وجہ سے۔ اور دوسری کون سی قسم ہے؟ منعل۔ منعل یہ ہے کہ پوری جراب پر تو مسح نہ، پوری جراب پر تو چمڑا نہ چڑھایا جائے، مگر جو اس کا نیچے والا حصہ ہے جسے تلوا بولتے ہیں نا، پاؤں کا تلوا، اس جراب کے تلوے پر چمڑا لگا لیا جائے تو اس کو منعل کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منعل۔ اب ان کا حکم الگ الگ ہے۔ مجلد، وقالوا جورب مجلد اذا وضع الجلد على اعلاه واسفله وجورب منعل ومنعل الذي وضع على اسفله جلدة كالنعل للقدم۔ اس عبارت کا اصل یہ ہے کہ مجلد وہ ہے جس کے نیچے اور اوپر پورے قدم پر کعبین تک چمڑا چڑھا دیا جائے، اور منعل وہ ہے جس کے صرف تلوے پر چمڑا چڑھایا جائے، جس کے صرف تلوے پر چمڑا چڑھایا جائے۔ دونوں کا فرق نظر آ گیا؟ دونوں کا فرق سمجھ آ گیا ہے نا؟ ایک ہے منعل اور ایک ہے، بولے تھوڑا سا، دوسرا ہے مجلد۔ پہلا کون سا ہے؟ منعل، اور دوسرا مجلد۔ منعل کیا ہے؟ جس کے پورے حصے پر، یعنی اوپر والے حصے پر اور نیچے تلوے پر، سائیڈوں پر چمڑا چڑھا دیا جائے، اور وہ ہو بھی کیا کہتے ہیں ٹخنوں تک، ہو بھی ٹخنوں تک بھی ہو، اوپر نیچے جراب کے اوپر چمڑا چڑھا لیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مجلد کہیں گے۔ اور منعل جس کے نیچے یعنی تلوے پر، صرف تلوے پر چمڑا لگایا جائے تو اس کو منعل کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا تفصیل سے جرابوں کی کل 6 صورتیں بن جائیں گی، 3 قسمیں سخین کی اور 3 قسمیں رقیق کی۔ نمبر 1 سخین سادہ، نمبر 2 سخین مجلد، اور نمبر 3 سخین منعل، نمبر 4 رقیق سادہ، رقیق مجلد اور رقیق منعل۔ یہ 6 قسمیں بنیں گی۔ پہلی 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟
سخین کی ہیں، سخین سادہ، سخین مجلد اور سخین منعل، پہلے 3 قسمیں۔ تیسری بات، اقسام ستہ کے احکام، یعنی 6 جو قسمیں ہیں نا ان کے احکام اب بیان کیے جا رہے ہیں۔ جرابوں کی پہلی 3 قسموں پر مسح باتفاق حنفیہ جائز ہے۔ پہلی 3 قسمیں کون سی ہیں؟ سخین، سادہ، یعنی سادہ کیا ہے؟ بالکل اتنی موٹی ہے جس کے اندر 3 صفتیں پائی جاتی ہیں، اس کے اوپر نہ تو منعل ہے نہ مجلد ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے تو سخین لیکن اس کے ساتھ چمڑا بھی چڑھایا گیا ہے اور وہ مجلد ہے۔ تیسری قسم کیا ہے کہ وہ منعل بھی ہے، سخین بھی ہے اور منعل بھی ہے۔ 3 قسمیں ہیں، 3 قسموں پر مسح باتفاق حنفیہ جائز ہے۔ ان میں سے تیسری قسم میں اگرچہ امام صاحب سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف تھا، لیکن اس سے امام صاحب کا رجوع بھی ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جرابوں پر مسح جائز نہیں الا یہ کہ وہ مجلد ہو یا منعل ہو، اور صاحبین کے نزدیک اگر صرف سخین ہو یعنی سادہ ہو تب بھی جائز ہے، اور امام صاحب سے صاحبین کے قول کی طرف رجوع ثابت ہے۔ اب فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ سخین سادہ پر بھی مسح جائز ہے، یعنی جس کے اندر تینوں صورتیں وہ پائی جاتی ہوں، اگرچہ وہ منعل بھی نہ ہو اور مجلد بھی نہ ہو، ان پر مسح کرنا جائز ہے بالاتفاق حنفیہ۔ تینوں ائمہ کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تینوں ائمہ کے نزدیک سخین سادہ پر بھی اور منعل پر بھی اور مجلد پر بھی تینوں قسموں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور دوسری 3 قسمیں کون سی ہیں؟ رقیق سادہ، نمبر 1 بولیں، نمبر 1 رقیق سادہ۔ اب اس میں سے کون سی رقیق سادہ کی تعریف کیا ہے؟ ایسی جرابیں جو بالکل سادہ ہوں اور ان کے اندر پانی بھی جذب ہو جاتا ہو اور وہ اتنی ہوں نرم ہوں کہ خود اتر جاتی ہوں، اور اتنی نرم ہوں یا اتنا پتلا کپڑا ہو کہ 3 میل تک سفر کرنے سے پہلے وہ پھٹ جاتی ہوں۔ آگی بات سمجھ؟ رقیق سادہ ایسی جرابیں جس کے اوپر نہ تو چمڑا چڑھایا گیا ہے، نہ وہ مجلد ہیں اور نہ وہ منعل ہیں، نہ اس کے اوپر چمڑا چڑھایا گیا نہ اس کے نیچے چمڑا لگایا گیا، اور ہیں بھی اتنی پتلی اور کمزور کہ وہ بیچاری 3 کلومیٹر 3 میل سے پہلے ہی پھٹ جاتی ہیں، وہ اس چلنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو ان رقیق جرابوں کا جو سادہ ہیں ان پر مسح بالاتفاق ناجائز ہے۔ یہ تو بیچاری قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر مسح کیا جائے، اس لیے ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَقِيقَيْنِ غَيْرَ مُنَعَّلَيْنِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا، اگر جرابیں رقیق غیر منعل اور غیر مجلد ہوں تو ان پر مسح جائز نہیں۔ نمبر 2، پہلی قسم کیا تھی؟ رقیق سادہ۔ نمبر 2 رقیق مجلد، ایسی رقیق جرابیں یعنی ایسی پتلی جرابیں، ایسے کپڑے کی بنی ہوئی جرابیں جو پانی کو جذب کر لیتی ہوں، اگر وہ مجلد ہیں تو مطلقاً کسی تفصیل کے باتفاق حنفیہ مسح جائز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کے اوپر تو چمڑا چڑھ گیا ہے، اندر چاہے سخین ہے یا رقیق ہے، اصل مسئلہ تو ہے اوپر والا چمڑا کتنا ہے، چمڑا مضبوط ہے۔ جب اس کے اوپر چمڑا چڑھ گیا ہے تو پھر تو تینوں صفتیں اس کے اندر خود بخود آ گئی ہیں۔ جب تینوں صفتیں اس کے اندر موجود ہیں تو پھر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ اس کے اوپر مسح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مسح کریں گے تو نماز ہوگی، اور وضو ہوگا یا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ بالاتفاق کہ ایسی رقیق جرابیں بے شک ہوں لیکن اس کے اوپر جلد چڑھا دی گئی ہو اور چمڑا چڑھا دیا گیا ہو تو ان جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔
ان جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اب مسئلہ ہے رقیق منعل کا، ہیں تو پتلی، ہیں تو جرابیں پتلی، رقیق رکت سے ہے، رقیق ہیں یعنی وہ پھٹنے والی ہیں اور وہ پانی کو اندر جذب کر لیتی ہیں اور ان سے پاؤں بھی گیلے ہو جاتے ہیں، ایسی جرابیں ہوں اور ان کے نیچے، ان کے پاؤں کے تلوے کے نیچے، پاؤں کے تلوے پر صرف چمڑا چڑھا دیا گیا ہے، تو اس کے اوپر مسح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جرابوں کی یہ قسم فقہائے کرام کے ہاں مختلف ہی ہے۔ متقدمین حنفیہ کے ہاں اس قسم کے متعلق بالتنسیس تو کوئی حکم مذکور نہیں، لیکن ان کی عبارات سے سمجھا گیا ہے کہ رقیق منعل پر مسح جائز نہیں۔ چنانچہ امام محمد بن احمد الشہیر بالحکم الشہید اپنی مشہور کتاب الکافی جو کہ المبسوط للسرخسی کا متن ہے میں لکھتے ہیں وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ فَإِنْ كَانَ سَخِينَيْنِ مُنَعَّلَيْنِ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا۔ جرابوں پر مسح کے متعلق تفصیل یہ ہے، اگر جرابیں سخینین منعلین ہو تو ان پر مسح جائز ہے۔ سخینین منعلین پر مسح اس لیے جائز ہے کیونکہ اس میں مسلسل چلنا ممکن ہے۔ اگر جرابیں رقیق ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ بے منزلہ لفافہ کے ہیں۔ جیسے ایک لفافہ ہوتا ہے، کپڑے کا ہو یا کسی اور چیز کا، لفافے کی طرح ہے۔ یہ تو جراب ایسی چڑھا لی جیسے اس کے اوپر کوئی لفافہ چڑھا لیا، کوئی خول چڑھا لیا، کوئی کپڑا اس کے اوپر لپیٹ لیا۔ متاخرین حنفیہ کا موقف رقیق منعل جرابوں کے بارے میں ذکر کرنے سے قبل یہ بات جاننا ضروری ہے کہ معمولی صوتی جرابوں کو منعل کر لیا جائے تو متاخرین کے نزدیک بھی ان پر مسح جائز نہیں۔ خلاصۃ الفتاوی ولو کان من القرباس لا يجوز المسح علیہ فإن کان من الشعر فالصحیح فإنہ کان صلبا۔ اگر جراب کرباس سوتی کپڑا کی بنی ہوئی ہو تو اس پر مسح جائز نہیں، اور اگر بالوں یعنی اون کی بنی ہوئی ہو تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ اتنی سخت ہو کہ اس کو پہن کر ایک فرسخ یا کئی فرسخ چلا جا سکے تو یہ وہ جراب ہے جس میں اختلاف ہے۔ اب بات تو وہی آ گئی، یعنی اس کے اندر ایک صفت اگر اون کی بنی ہوئی ہے اور اتنی موٹی ہے کہ 3 میل سے زیادہ چلا جا سکتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ وَأَمَّا الْخُفُّ الدَّوَارِ وَأَمَّا الْخُفُّ الدَّوَارَانِيُ الَّذِي يَتَعَادُوهُ فُقَهَاءُ زَمَانِنَا فَإِنْ كَانَ مُجَلَّدًا يَسْتُرُ جِلْدَهُ الْكَعْبِ يَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا۔ دورانی موضع جس کا ہمارے زمانے کے فقہا اعتبار کرتے ہیں، اگر ایسے مجلد کر لیے گئے ہوں جس سے ٹخنوں تک پاؤں چھپ جاتا ہو تو اس پر مسح جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ وہ صفت پائی جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ہمارے علاقوں میں جو عام مروجہ صوتی جرابیں ہیں ان کو اگر مجلد کر لیا جائے یعنی تمام قدم پر چمڑا چڑھا لیا جائے تب تو ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ اگر اس کو صرف منعل کر لیا جائے تو ان پر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب صرف وہ اونی جرابیں باقی رہ جاتی ہیں جو مضبوط اور موٹی تو ہیں لیکن سخینین کی حد تک نہ پہنچتی ہوں، اگر ان کو منعل کر لیا جائے تو ان پر مسح جائز ہوگا یا نہیں؟ تو اس بارے میں فقہاء متاخرین کے اقوال باہم مختلف ہیں۔ ان کی طویل عبارات و اقوال کو دیکھ کر علماء محققین نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ زیادہ تر مشائخ متاخرین اس پر بھی عدم جواز کے قائل ہیں۔ صاحب بدائع، صاحب خلاصہ، صاحب بحر، عالمگیری، طحطاوی، مراقی، الفلاح صاحب عدم جواز پر متفق ہیں، یعنی ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ رقیق منعل پر بھی مسح نہ کرنا راجح ہے، یعنی جہاں پر یہ ہے اگر 1-2 اجازت دیتے ہیں کہ کر لیا جائے لیکن اکثر فرماتے ہیں تو نہ کیا جائے، اکثر پر عمل کر لیا جائے تو بہتر ہے۔
ایسی منعقل جرابیں ہیں تو پتلی لیکن پاؤں کے نتلوے پر چمڑا چڑھایا گیا ہے تو ان پر مسح نہ کیا جائے۔ جرابوں کی مندرجہ بالا تفصیل کے بعد یہ جان لینا ضروری ہے کہ جن جرابوں پر مسح کا جواز ثابت کیا گیا ہے اصلاً تو یہ تھا کہ ان پر مسح کرنا جائز نہ ہو، کیونکہ چمڑے کے موضوع پر خلاف قیاس مسح کرنا صرف احادیث متواترہ کی وجہ سے ثابت ہے، اور یہ تواتر جرابوں کے بارے میں مروی نہیں، لیکن مذکورہ جرابوں پر مسح کا جواز دلالت النص سے اس لیے ثابت کیا گیا کہ جو قیود فقہا نے لگائی ہے ان سے جرابیں خفین کی صفات کی حامل ہو کر خفین کے حکم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ آگے بات سمجھ، اصل کیا ہے کہ مسح تو خفین یعنی موضوع پر کیا جائے، موضوع پر ہی مسح کیا جائے، لیکن جرابوں کی جو شرط لگائی گئی ہے ایسی جرابیں جن پر چمڑا چڑھا دیا گیا ہے، یعنی شرط اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ یہ موضوع کے حکم میں آ جائے۔ جب موضوع کے حکم میں نہیں آتی تو پھر ہمیں ان جرابوں پر مسح کرنا ان جرابوں پر جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسی جرابیں ہوں جو موضوع کے حکم میں آ جائے تو پھر اس لیے دلالت النص کی وجہ سے ان پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسح علی الخفین کی مشروعیت خلاف قیاس ہوئی ہے، لہذا کسی دوسری چیز کو ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ وہ دلالت النص کے طریقے پر خفین کے معنی میں داخل ہو، اور خفین کے معنی ایک موزے کے ہیں جنہوں نے پاؤں کو بالکل ڈانپ رکھا ہو اور ان میں سفر وغیرہ کے دوران مسلسل چلنا ممکن ہو، سفر کرنا ہے اور وہ مسلسل پیدل چلتا ہو، پیدل چلنے کی وجہ سے خفین کے حکم میں آ جاتی ہوں، نہ تو وہ پھٹتی ہوں اور نہ ان کے اوپر پانی اثر کرتا ہو اور نہ وہ خود بہت گرتی ہوں، اتنا موٹا کپڑا ہو، لیکن اگرچہ کپڑا پتلا بھی ہو لیکن اس کے اوپر چمڑا چڑھا دیا جائے تو پھر تو ظاہر ہے یہ خفین کے حکم میں آ جائے گا۔ جب خفین کے حکم میں آ گیا تو جو حکم خفین کا ہے وہی حکم ان جرابوں کا بن جائے گا، وہی حکم ان جرابوں کا اس وجہ سے بنا ہے کہ وہ یا تو منعل ہیں یا مجلد ہیں، لیکن ایسی جرابیں جن کو نہ منعل کیا گیا ہو نہ ان کو مجلد کیا گیا ہو، نہ ان کے نیچے چمڑا چڑھایا گیا اور نہ ان کے اوپر چمڑا چڑھایا گیا، اب مسئلہ بات تو ان کا بنے گا، اب بات تو ان کی بنے گی کہ وہ کیسے جائز ہو گئی ہیں۔ غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم دین، غیر مقلدین کے اپنے گھر کی گواہی آج ان سے لیتے ہیں کہ وہ غیر مقلدین عالم عبد الرحمن مبارک پوری جرابوں پر قیود لگانے کی وجہ سے ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اسی وجہ سے فقہا نے جرابوں پر مسح کے جائز ہونے کے لیے یہ شرط لگائی ہے تاکہ جرابیں موضوع کے حکم میں آ کر احادیث خفین کے تحت داخل ہو جائیں۔ یہ کون؟ غیر مقلد کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، انہی کے گھر سے گواہی لی جا رہی ہے، انہی کے گھر کی گواہی زیادہ ان کے ہاں معتبر ہونی چاہیے، لیکن جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو کسی غیر کو بھی مان لیتے ہیں۔ اب جب اپنے اوپر بات آ جاتی ہے تو اپنے کو بھی دھدکار دینا، اپنے کو چھوڑ دینا، اپنے کو بیک وقت اور بیک زبان کہہ دینا، اگر ہم نے تقلید کرنی ہوتی تو فلاں کی نہ کر لیتے، ہم تو غیر مقلد ہیں، ہم نہیں کسی عبد الرحمن مبارک پوری کو مانتے، ہم نہیں فلاں کو مانتے، ہم نہیں فلاں کو مانتے۔ یہ ان کا شیوہ ہے، جب بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے پھر جو بھی دلیل ملتی ہے اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ اگر دلیل اپنی مرضی کے مطابق نہ بنتی ہو، اگر عمل جو ان کا ہے اس پر دلیل اپنے خلاف اپنے ہی دے دیں تو پھر وہ فوراً کہہ دیتے ہیں ہم تو اہل حدیث ہیں، اگر ہم نے تقلید ہم تو کسی کی نہیں کرتے، ہم تو تحقیق کرتے ہیں۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جرابوں پر مسح کر لینا چاہیے، پوچھو کہ آپ کی تحقیق کیا ہے، اب وہ ان کتابوں کے حوالے دیں گے جن پر یہ لکھا گیا ہو کہ
جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، جراب اس کو کہتے ہیں، جراب اس کو کہتے ہیں، جراب اس کو کہتے ہیں، آپ ان سے فوراً کہو آپ نے عبد الرحمن مبارک پوری کی تو تقلید نہیں کی، کیونکہ آپ اہل حدیث اور غیر مقلد ہیں، تو یہ تمہارے باپ لگتے ہیں جن کی تحقیقات کو تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو۔ بات سمجھ آئی؟ یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ مثلا آج کے دور کا وہ زبیر علی زئی ہے، اس کی تعریف کچھ اور ہوگی، اور عبد الرحمن مبارک پوری کی کچھ اور ہوگی، ثناء اللہ امرتسری اس کا فتویٰ کچھ اور ہوگا، مبشر ربانی کا کچھ اور ہوگا۔ اگر تو یہ دیکھیں کہ پہلے کا فتویٰ ہمارے عمل کے مطابق ہے تو مبشر ربانی اور زبیر علی زئی کو چھوڑ دیں گے، اگر یہ دیکھیں گے کہ پہلوں کا فتویٰ ہمارے خلاف ہے تو تحقیق کے نام پر ان کی تقلید کر لیں گے، کریں گے تقلید، لیکن تحقیق کے نام پر ہم لوگ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ تحقیق نہیں کر رہے ہوتے، کر تو تقلید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تقلید کرنے پہ آئیں تو گھاس کھودنے والے کی کر لیں، تقلید کرنے پہ آئیں تو ٹانگا چلانے والے کی کر لیں، تقلید کرنے پہ آئیں تو وہ کیا کہتے ہیں جوتا گانٹنے والے اس کی کر لیں، موچی اور نائی کی کر لیں، اگر نہ کرنے پہ آئیں تو بڑے سے بڑے امام کی تقلید کو بھی رد کر دیں۔ یہ ان کی مرضی کا دین ہوتا ہے۔ ایک عام بات آپ حضرات نے سنی ہوگی، ایک بات فائدے کی عرض کر دیتا ہوں، آپ نے سنی ہوگی جب وہ احناف سے، دیوبند سے، اکابر سے یا ہمارے کسی آدمی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں نا، وہ فوراً کہہ دیتے ہیں دیکھو آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے فلاں کتاب کے اندر لکھا ہے، آپ امام کو بات مانتے ہیں نا؟ ہم فوراً کہتے تھے ہاں مانتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آپ امام کی بات کو بھی مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں امام کو بھی مانتے ہیں، امام کی بات کو بھی مانتے ہیں، تمہاری طرح نہیں ہے کہ امام کو مانو امام کی بات کو نہ مانو۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رافضی دو قسم کے ہیں، ایک چھوٹا رافضی، ایک بڑا رافضی۔ بڑا رافضی کیا ہے؟ وہ حضرت عمر کی خلافت کو بھی نہیں مانتا اور احکام خلافت کو بھی نہیں مانتا، غیر مقلد خلافت کو تو مانتا ہے، احکام خلافت کو نہیں مانتا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ 20 تراویح حکم خلافت ہے نا، خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھو عمر کی خلافت کو مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں عمر خلیفہ ثانی ہے، مانتے ہیں۔ پوچھو احکام خلافت کو کیوں نہیں مانتے؟ خلافت کو مانتے ہیں، احکام خلافت کو نہیں مانتے۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کو مانتے ہیں، لیکن جمعے کی دوسری اذان کو بدعت عثمانی کہہ کر احکام خلافت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ شیعہ جو ہے وہ خلافت کا بھی انکار کرتا ہے، احکام خلافت کا بھی انکار کرتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ غیر مقلد خلافت کا اقرار کرتا ہے، احکام خلافت کا انکار کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم غیر مقلد نہیں بلکہ مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جب وہ بات کہتا ہے نا، کہتے ہیں امام کو مانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام کی بات کو مانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں امام کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر میں امام کا قول پیش کروں؟ ہم کہتے ہیں کرو۔ وہ قول پیش کرتا ہے، کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اگر کوئی مسئلہ صحیح حدیث کے خلاف آ جائے تو میرے اس مسئلے کو دیوار کے ساتھ مار دو، میرے اس مسئلے کو پھینک دو، دیوار کے ساتھ ٹھکرا دو، دیوار کی طرف مار دو۔ آپ اس مسئلے کو، آپ اس بات کو مانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب دیکھو، اب میں مسئلہ پیش کرتا ہوں، کئی ایک دو مسائل بیان کرے گا، امام مسئلہ یوں ہے اور امام یوں کہتا ہے۔ ہم نے کہتے ہیں تو کون ہوتا ہے ٹھکرانے والا؟ تو اس بات کو پرکھ ہی نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ اگر میری بات صحیح حدیث کے خلاف آ جائے تو اس کو نہ لینا، یہ کس کو فرمایا ہے؟ اس کو ذرا سمجھیے۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے نسخہ لیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا کہتے ہیں ٹی بی ہے یا آپ کو کینسر ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو رپورٹ لیتا ہے، رپورٹ سے رزلٹ آتا ہے، اس رزلٹ کے مطابق
وہ لکھ دیتا ہے پرچے کے اوپر اس آدمی کو ٹی بی ہو گئی ہے یا اس آدمی کو کینسر ہو گیا ہے، اور کینسر کے رزلٹ کے بعد اس کو دوائی لکھ کر دیتا ہے، نسخہ لکھ کر دیتا ہے، نسخہ تجویز کیا، تحقیق کی، پہلے دوائی تحقیق کی، بیماری کا پتہ چلا، بیماری کے بعد اس کی بیماری کا نسخہ تجویز کیا، نسخہ تجویز کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر اس کو کہتا ہے اب میں نے یہ جو ریسرچ کی ہے، اب میں نے جو لیبارٹری سے رپورٹ آپ کی منگوائی ہے، رپورٹ کے بعد جو میں نے دوائی اور نسخہ تجویز کر دیا ہے، آپ اگر کوئی مائی کا لال اس میری تجویز کردہ بیماری کو، تحقیق کردہ بیماری کو اور تجویز کردہ دوائی کو کوئی مائی کا لال یہ ثابت کر دے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو میں 5 لاکھ روپیہ تمہیں انعام دوں گا۔ کیا میں دوں گا آپ کو؟ 5 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ وہ آدمی غیر مقلد ہوتا ہے، باہر نکلا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب 5 لاکھ روپیہ لائیے۔ کہتا بھئی کس چیز کا؟ وہ کہتے آپ نے کہا نہیں تھا کہ کوئی بھی مائی کا لال اگر میری اس ریسرچ کردہ بیماری کو اور تجویز کردہ نسخے کو غلط ثابت کر دے تو میں آپ کو 5 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب آدمی نے آپ کے اس نسخے کو جھٹلا دیا ہے، اس نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتے آؤ، وہ جو آپ کی کلینک کے سامنے گنڈیریوں والا بیٹھے ہے نا، میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے کہا نہ تو اس کو بیماری ہے نہ یہ دوائی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ تو یہ اس آدمی کو یہ بیماری ہے، اس کی تحقیق بھی غلط ہے اور اس کی تجویز کردہ دوائی بھی غلط ہے، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب دیکھو اس نے کہہ دیا ہے، اب مجھے 5 لاکھ روپے انعام دو۔ اب یہ 5 لاکھ اس کا بنتا ہے؟ جو ڈاکٹر نے کہا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ میرے مقابلے میں ڈاکٹر ہو، جو میں نے چیلنج کیا ہے کم از کم میرے پائے کا ڈاکٹر ہو۔ اصل تو کیا ہے، مجھ سے بڑا ڈاکٹر ہو۔ جو میں نے لکھا میری علم اس کا زیادہ ہو، اس کا نالج زیادہ ہو، اس کا تجربہ زیادہ ہو، ایکسپیرینس اس کا زیادہ ہو، اس کا تجربہ بھی زیادہ، اس کا علم بھی زیادہ اور اس کی لیبارٹری زیادہ جدید ہو، وہ کہے کہ میں اس ڈاکٹر نے غلط فیصلہ کیا ہے تو پھر میں اس کو مان جاؤں گا۔ اگر ڈاکٹر نہیں اور میری دوائی اور نسخے کو رد کرنے والا وہ گنڈیریاں بیچنے والا ریڑھی پر بار کر کہتا ہے کہ تمہارا نسخہ غلط ہے، 5 لاکھ نہیں بیٹا تو 10 لاکھ روپیہ مجھے دے۔ تیرے اندر اتنی عقل نہیں ہے، تو اتنا بے وقوف ہے، ایک میرے چھوٹے سے جملے کو نہیں سمجھا جو میں نے کہا کہ کوئی مائی کا لال۔ اب یہ مائی کا لال ہے جس نے ایک آنا پڑھا نہیں، ایک دن سکول میں نہیں گیا، مدرسے میں یہ نہیں گیا، اس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اس نے سکول کا منہ نہیں دیکھا۔ اگر یہ اتنا ہی قابل ہوتا تو گڈیریاں بیچتا، اگر یہ اتنا ہی قابل ہوتا تو رکشے کا ڈرائیور بنتا، اتنا ہی قابل ہوتا تو ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہو کر کلی کا کام کرتا، لوگوں کا بوجھ کندھوں پہ اٹھاتا۔ اب بابا تو میرے جملے کو سمجھا ہی نہیں ہے، میں نے یہ کہا تھا، میرے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ رات تو سمجھتے ہیں نا ڈاکٹر کا مقصد کیا تھا؟ میرا مد مقابل ڈاکٹر ہو، جو علم میں نے حاصل کیا ہے، جو میں نے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے انہی علوم کے اندر، اس نے بھی پی ایچ ڈی کی ہو انہی علوم کے اندر، اس نے بھی ڈگری حاصل کی ہو، اور وہ میری اس تجویز کردہ دوائی کو غلط کہہ دے تو میں تمہیں 5 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ کوئی مسئلہ میرا کوئی مسئلہ صحیح حدیث کے خلاف آ جائے، میرے مسئلے کے خلاف کوئی صحیح حدیث آ جائے اس کو لے لینا اور میرے مسئلے کو ٹھکرا دینا۔ تمہارے لیے نہیں کہا تھا، محدثین اور فقہاء کے لیے کہا تھا۔ تم آج گنڈیریاں بیچنے والے، جوتے سیدھے کرنے والے اور کلی کا کام کرنے والے، رکشہ ڈرائیور بننے والے، آج تم کہہ دیتے ہو
نہیں 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 امام صاحب نے غلط کہا، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا صحیح روایت یہ ہے اور امام صاحب کا مسئلہ یوں ہے، بخاری شریف کے اندر یوں آیا ہے اور تمہارا مسئلہ یوں ہے، یوں آیا ہے یوں آیا ہے۔ تم فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ محدث ہو اور فقیہ ہو، امام صاحب کے دور کا ہو یا ان سے پہلے کا ہو، وہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح حدیث یہ ہے، صرف حدیث نہیں بلکہ نبی کی سنت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے اور امام صاحب یوں کہا ہے۔ اور اس لیے کہ تمہارا یہ حق ہی نہیں ہے کہ تم امام صاحب کے مسئلے کو ٹھکرا دو، تم امام صاحب کے مسئلے کو ٹھکرا دو۔ تو میں بات کیا عرض کر رہا تھا، پہنچے؟ یاد ہے یا نہیں؟ عبد الرحمن مبارک پوری کی عبارت عبد الرحمن مبارک پوری نے یہ کہا کہ یہ جرابیں اصل میں تو خفین کے حکم کے اندر آ جاتی ہیں، اس وجہ سے ان پر مسح کرنا جائز تھا۔ اگر وہ صفات نہیں پائی جا رہی تو پھر ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہم تو عبد الرحمن مبارک پوری کو نہیں مانتے، ہم تو اس کو مانتے ہیں جو ہمارے حق میں فیصلہ دے۔ بات یہ ہو رہی تھی نا، ہم تو اس کو مانتے ہیں جو ہمارے حق میں فیصلہ دے۔ وہ فیصلہ دینے والا چاہے گنڈیریاں بیچنے والا ہو، چاہے رکشے کا ڈرائیور ہو، چاہے وہ کلی ہو، جو بھی ہمارے حق میں ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھ کر دے دینا کہ جرابوں پر مسح کرنا چاہیے، ہم پہلے والے محدث کو چھوڑ دیں گے۔ آج اس کے کیا کہتے ہیں چھوٹے سے پمفلٹ کو لے کر بازاروں میں گھومے پھریں گے، یہ دیکھو یہ ہمارے مولوی صاحب نے لکھا ہے۔ آپ ان سے کہو یہ تمہاری تحقیق ہے یا تقلید؟ یہ تحقیق ہے یا تقلید؟ اگر تو نے گنڈیریاں بیچنے والے کے پمفلٹ کو پڑھ کے عمل کر لیا ہے تو تم نے اس کی تقلید کی ہے، تمہیں اس کی تقلید مبارک، ہمیں اپنے امام صاحب کی تقلید مبارک۔ قسمت اپنی اپنی ہے اور نسبت اپنی اپنی ہے، تمہاری نسبت اس کی طرف، ہماری نسبت اس کی طرف۔ نسبت سے بات آئی ہے تو ایک بات عرض کر دیتا ہوں، حضرت قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک تقریر سنی، حضرت فرماتے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، فوراً کہا کریں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، رضی اللہ تعالی عنہا۔ دیکھیں حضرت سید شیخ العربی والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، میں نے اپنے استاد جی سے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب آیا ہے، خواب کے اندر میں نے دیکھا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، سارے نیک لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کی تعبیر حضرت نے پوچھا کیا آپ کا کوئی عمل کہ آپ ان کو دعائیں دیتے ہو، کوئی عمل ایسا ہے؟ عرض کیا حضرت اتنا مجھے یاد ہے جب بھی کسی نبی کا نام آئے تو بلا ساختہ خود ہی زبان سے نکل جاتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آئے، سنو یا کہو، مجھے کہنا نہیں، خود بہت زبان چل پڑتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہن عنہم، اور ولی کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ خود بہت فرمایا جب تم سب کو دعائیں دیتے ہو تو سب تجھے دعائیں دیتے ہیں۔ اس لیے بلا ساختہ فوراً کہہ دینا چاہیے رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک دفعہ عرض کیا کہ اماں آپ چھوٹے باپ کی بیٹی ہو اور میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں، ایسی آپس میں باتیں ہوتی ہیں نا، ماں بیٹی ہیں وہ تو ناز و نخرے والی ہیں، آپس میں بات تو کرتی رہتی ہیں نا۔ اماں میں ایک بات کہوں کہ آپ جو ہیں آپ صحابی کی بیٹی ہیں اور میں نبی کی بیٹی ہوں، میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں اور آپ چھوٹے باپ کی بیٹی ہو۔ فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، میں بھی ایک آپ کو بات سناؤں آپ کے ابا کی؟ فرمایا سنا دو۔ فرمایا میں نے آپ کے ابا سے سنا ہے، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اگر جوڑے جوڑے یعنی جو مرد اور عورت میاں بیوی دونوں جنت میں جائیں گے تو عورت کا خاوند کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا، تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں، میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں۔ آئی بات سمجھ؟
تقلید تو تم بھی کرتے ہو، تقلید ہم بھی کرتے ہیں، تمہاری نسبت گنڈیریوں والے کی طرف اور ہماری نسبت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف، دونوں میں فرق ہے نا، نسبت اپنی اپنی ہے، تمہیں یہ نسبت مبارک، ہمیں وہ نسبت مبارک، تمہاری یہ نسبت ہماری نسبت کا کیا کہنا ہے۔ حضرت تو میں بات کیا عرض کر رہا تھا، عبد الرحمن مبارک پوری نے جو ان کے بہت بڑے عالم دین ہیں وہ فرماتے ہیں کیا، اسی وجہ سے فقہاء نے جرابوں پر مسح کے جائز ہونے کے لیے یہ شرط لگائی ہے تاکہ جرابیں موضوع کے حکم میں آ کر، تاکہ جرابیں موضوع کے حکم میں آ کر احادیث خفین کے تحت داخل ہو جائیں۔ نقطہ اختلاف تھوڑا سا دیکھیں، نقطہ اختلاف اہل سنت والجماعت کا موقف مذکورہ عبارات سے واضح ہے کہ ان کے ہاں باریک اونی یا سوتی جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے، اور باریک جرابوں کو اگر منعل بھی کر لیا جائے تو بھی راجح یہ ہے کہ ان پر مسح ناجائز ہے۔ مذہب غیر مقلدین، اب ان کو ذرا سننا۔ محمد صادق سیالکوٹی، نمبر 1 صادق سیالکوٹی، صلاۃ الرسول والا، جورب پاؤں کے لفافے یا لباس کو کہتے ہیں، وہ لباس خواہ چرمی ہو خواہ سوتی ہو یا اونی وغیرہ، ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں، ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت کی تحقیق ہے، یوں نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا اس وجہ سے کر رہے ہیں، اپنی تحقیق پیش فرما رہے ہیں۔ قاری خلیل الرحمن جاوید لکھتے ہیں، خف اس موزے کو کہتے ہیں جو چمڑے سے تیار کیا گیا ہو، اور جورب اس موزے کو کہتے ہیں جو کپڑے سے تیار کیا گیا ہو، وہ کپڑا اونی ہو یا سوتی، باریک ہو یا موٹا، ہر شکل میں اسے جورب کہا جاتا ہے۔ شارع علیہ السلام سے جورب اور خف دونوں پر مسح ثابت ہے، دونوں پر مسح ثابت ہے، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ ثابت تو اور بھی بہت سارے احکام ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھائی؟ اشارہ کل کی طرف، ثابت تو اور بھی بہت سارے احکام ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے؟ صرف جورب پر مسح ثابت ہوا تو جلدی جلدی کر لیا، کیونکہ مطلب کی بات تھی نا۔ جیسے آپ رات نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اونچا سنتے ہیں، کچھ اونچا سنتے ہیں، مطلب کی ہو تو جلدی سنتے ہیں، مطلب کی نہ ہو تو بس آئے گی کر دیتے ہیں۔ یہ بھی مطلب کی ہو چاہے ضعیف ترین کیوں نہ ہو اس کو مان لیں گے، حدیث کا نام لے کر، مطلب کی نہ ہو تو صحیح ترین اور بخاری کی کیوں نہ ہو اس پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مطلب کی نہیں ہے۔ عبد الرحمن عزیز لکھتے ہیں، جورب پاؤں پر چڑھائے جانے والے لباس کو کہتے ہیں، خواہ وہ چمڑے کا ہو، سوت کا ہو یا اون کا، لہٰذا ان سب پر مسح ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسح صرف چمڑے کے موضوع پر جائز ہے اور اون، کاٹن وغیرہ کی جرابوں پر مسح کرنا جائز۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان لکھتے ہیں، جورب لفافے یا لباس کو کہتے ہیں، وہ لباس کا چرمی ہو، چرمی کہتے ہیں چمڑے کو، چاہے وہ چمڑے کا ہے چاہے سوتی ہے یا اونی، ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں، ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ محمد علی جانباز لکھتے ہیں، ہر قسم کے موضع پر اطمینان کے ساتھ مسح کیا جا سکتا ہے، اطمینان کے ساتھ۔ یہ بڑا مطمئن کر رہا ہے، اطمینان دے رہا ہے، یہ ان کا نبی جو ہوا جو اطمینان کی تسلی دے رہا ہے، معاذ اللہ۔ ہر قسم کے موضع پر اطمینان کے ساتھ مسح کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اونی ہو یا سوتی، نائلون کا ہو یا کسی اور ریشے کا، خواہ چمڑے کا ہو یا آئل کلات ریگزین کا۔ حد یہ ہے کہ اگر پاؤں پر کپڑا لپیٹ کر باندھ لیا ہو تو اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ صلاۃ المصطفیٰ فائدہ۔ اب ایک ہے اس نے کہا سبھی دوڑ لگا رہے ہیں تو میں بھی شامل ہو جاؤں، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ جب سبھی دوڑ لگا رہے ہیں تو ان کی دوڑ میں میں بھی شامل ہو جاؤں، جو انعام ان کو ملے گا وہ مجھے بھی مل جائے گا، اور ان کو نہ ملا تو مجھے بھی نہیں ملے گا۔ نماز ہو گئی تو ان کی بھی ہو جائے گی، اگر نہ ہوئی تو چلو ہماری بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہے کون؟ فتنہ، سب سے بڑا فتنہ، جیسے استاد جی فرما رہے تھے پرسوں سبق کے اندر، ام الفتن
ام الفتن کون سی ہے؟ تقلید، ترک تقلید ام الفتن ہے، یعنی بزرگوں کو چھوڑ دینا۔ جب آدمی بزرگوں اور کابر کو چھوڑتا ہے بھٹکتا جاتا ہے، فتنہ در فتنہ، فتنہ در فتنہ، فتنے ہی فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور کے ان فتنوں کے اندر ایک فتنہ وہ ہے جس نے بھاگ کر شامل ہونے کی ان میں کوشش کی ہے، وہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو سردی سے یا راستے کے گرد و غبار سے بچنے کے لیے یا پاؤں کے کسی زخم کی حفاظت کے لیے، اب دیکھیں کتنے شرطیں لگ رہی ہیں۔ وہ تھے جب یہ ان میں شامل ہوا تو اس سے اور آگے دوڑنے کی کوشش کی۔ ہر وہ چیز جو سردی سے یا راستے کے غبار سے بچنے کے لیے یا پاؤں کے کسی زخم کی حفاظت کے لیے آدمی پہنے، اور جس کے بار بار اتارنے اور پہننے میں آدمی کو زحمت ہوتی ہو، تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ اونی جراب ہو یا سوتی چمڑے کا جوتا ہو یا کرمچ کا یا کوئی کپڑا ہی ہو جو پاؤں پر لپیٹ کر باندھ لیا گیا ہو۔ یہ حضرت ابو الاعلیٰ مودودی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، بات تو ہو رہی ہے نا مسح کی، خفین تو سب مانتے ہیں، جس میں اختلاف ہے چلو میں بھی اس میں کچھ حصہ ڈال لوں۔ عام لوگ یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مودودی بھی حنفی ہیں، مودودی حنفی نہیں ہے، کم از کم اس مسئلے میں تو حنفی نہیں ہے، اگر ہوں بھی تو اس مسئلے میں حنفی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی مودودی ہے، حنفی نہیں ہے، کیونکہ ابو الاعلیٰ مودودی کو ماننے والے ہیں۔ بات پھر وہی ہے، تفہیم القرآن کو مانیں گے، دوسری ان کے رسائل کو پڑھیں گے، ان کے مسائل کو پڑھیں گے، ان کے رسائل اور مسائل کو پڑھ کر ان کی تحقیق کے مطابق عمل کریں گے۔ نہ کریں امام صاحب کی، نہ کریں کرنے پہ آ جائیں اس منشی کی کتابوں پر عمل کرنا شروع ہو جائیں جو نہ عالم ہے، نہ فاضل ہے، نہ کسی مدرسے کے اندر باقاعدہ پڑھا ہے۔ اب غیر مقلدین کے چند ایک دلائل ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور جوربین پر اور نعلین پر مسح فرمایا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں حسن صحیح۔ جواب، یہ روایت ضعیف ہے، اس کو ضعیف کہنے والے چھوٹے نہیں، بہت بڑے علماء کرام، بہت بڑے امام، اسے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری، امام عبد الرحمن بن مہدی، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام علی بن المدینی، امام مسلم بن حجاج نے ضعیف قرار دیا ہے۔ معروف حدیث حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا ہے۔ پہلے جو میں نے حدیث پیش کی ہے اہل سنت والجماعت کے مسئلے کے اندر پہلی حدیث وہ ہے، ایک روایت تو یہ ہے، ایک فائدہ تو یہ کہ وہ بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اب عمل کیا تو ترمذی والی روایت پر عمل کر لیا، چھوڑنے پہ آئے تو صحیح بخاری کی حدیث کو چھوڑ دیا، عمل کرنے پہ آئے تو ضعیف کو کر لیا، چھوڑنے پہ آئے تو صحیح روایت کو چھوڑ دیا۔ اپنی مرضی کا یہ دین اپناتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں جس کے اندر زیادہ سے زیادہ سہولت پائی جاتی ہو، زیادہ سے زیادہ ان کو فائدہ ملتا ہو۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، اسے حفاظ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام بہقی نے، سفیان ثوری نے، عبد الرحمن بن مہدی نے، احمد بن حنبل نے، علی بن مدینی نے، یحییٰ بن معین نے، مسلم بن حجاج سے اس کا ضعیف ہونا نقل کیا گیا ہے۔ یہ حضرات ائمہ حدیث کے اکابر ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو اگرچہ حسن کہا ہے لیکن یہ حضرات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر مقدم ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر مقدم ہیں، بلکہ ان میں سے اگر ہر ایک کو انفراداً دیکھا جائے تب بھی باتفاق اہل معرفت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر مقدم ہیں۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ
عبد الرحمن بن مہدی لا يحدث بالحدیث لأن المعروف عن مغیرہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسح علی الخفین۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی یہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے، حضرت عبد الرحمن بن مہدی یہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معروف روایتیں ہیں ان میں مسح علی الخفین کا ذکر ہے، نہ کہ مسح علی الجوربین کا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت ابو قیس کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی، اور ہمارے علم کے مطابق کوئی اور راوی اس کی تائید نہیں کرتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا۔ صحیح روایت کیا ہے کہ موضوع پر مسح کیا ہے۔ اب غیر مقلد عالم عبد الرحمن مبارک پوری اس روایت کے بارے میں ائمہ محدثین کے اقوال نقل کرنے کے بعد اپنا موقف یوں بیان کرتے ہیں، میرے نزدیک ائمہ محدثین کا اس حدیث کو ضعیف قرار دینا امام ترمذی کے حسن صحیح کہنے پر مقدم ہے۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ ان کے گھر کی، یہ گواہی ہے ان کے گھر کی۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں اس حدیث کو بہت سارے ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے، اس حدیث کو بہت سارے ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جرابوں پر اور جوتوں پر مسح فرمایا۔ جواب، اولاً یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں لیس بالمتصل ولا بالقوی، یہ حدیث نہ متصل ہے اور نہ قوی ہے۔ لی بھی گئی یہ روایت سنن ابی داود سے، اور وہی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ اس کی نہ تو سند متصل ہے اور نہ ہی اس کی سند قوی ہے۔ لینے پہ آئے تو متصل جس کی سند نہیں ہے اس کو بھی لے لیا، لینے پہ آئے تو ایسی سند کو لے لیا جو ضعیف ہے، اور نہ لینے پہ آئے تو صحیح روایت کو چھوڑ دیا، چھوڑنے پہ آئے تو صحیح روایت کو چھوڑ دیا، لینے پہ آئے تو اس روایت کو لے لیا جو نہ تو قوی ہے اور نہ ہی متصل ہے، کیونکہ اس کے اندر مرضی کا مسئلہ آتا ہے۔ نہ آدمی جرابیں جو پہنی ہوئی ہیں، جرابیں تو دور کی بات، پٹی باندھ رکھی ہے، کپڑا لپیٹ رکھا ہے، کون بار بار آدمی اتارے؟ اس نے کہا نا کہ بار بار اتارنے میں پہننے میں دقت ہوتی ہو تو اس پر بھی مسح کر لینا چاہیے۔ کون آدمی اتارے اور کون آدمی دوبارہ پہنے، چلو مسح ہی کر لو، ہو یا نہ ہو اس کو چھوڑو، نماز ہو یا نہ ہو اطمینان کے ساتھ کر لو، بڑا مطمئن کیا جا رہا ہے۔ علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس بالمتصل ولا بالقوی، یہ حدیث نہ متصل ہے اور نہ قوی ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری بھی یہی بات لکھتے ہیں لیس بالمتصل ولا بالقوی، نہ تو یہ حدیث متصل ہے اور نہ قوی ہے۔ ثانیاً اس میں ایک راوی ابو سنان عیسیٰ بن سنان ہے جو کہ ضعیف ہے، تصریحات ائمہ ملاحظہ ہوں۔ امام اسرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے ابو سنان عیسیٰ بن سنان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے ضعیف قرار دے دیا۔ قال ابو زرع و یعقوب بن سفیان لین الحدیث، امام یعقوب بن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابن معین سے نقل کرتے ہیں عیسیٰ بن سنان حدیث میں ڈھیلا ہے، حدیث میں ڈھیلا ہے، یعنی مضبوط نہیں ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، ضعیف ہے۔ ابن معین سے ایک جماعت نے نقل کیا عیسیٰ بن سنان حدیث میں ضعیف ہے۔ حضرت ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث میں خلط ملط کرنے والا اور ضعیف ہے۔ حضرت امام ابو حاتم مرہ کہتے ہیں لیس بقوی فی الحدیث، یہ حدیث میں قوی نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقال النسائی ضعیف، اور یہ تو ضعیف ہے۔ حضرت کنانی ابی الحازم سے
کہ فرماتے ہیں، امام ابو حازم سے نقل کرتے ہیں، اس کی حدیث لکھی جائے لیکن اس کی دلیل نہ بنایا جائے، اس کی حدیث لکھ تو لی جائے مگر اس کی لکھی ہوئی دلیل کو حدیث کو دلیل نہ بنایا جائے۔ غیر مقلد عالم مبارک عبد الرحمن مبارک پوری اس حدیث کے ضعف کی ایک اور وجہ لکھتے ہیں، میں عبد الرحمن مبارک پوری کہتا ہوں کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ بن سنان مخلط حدیث میں خلط ملط کرنے والا راوی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کے گھر والا، ان کے گھر والا کچھ بھی سمجھ لیں، ٹھیک ہے، ان کے گھر کا ہے یا ان کے گھر والا ہے، جو بھی آپ مراد لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ ان روایات میں مسح الجوربین کے ساتھ مسح النعلین کا بھی ذکر ہے، اور مسح النعلین کا کوئی بھی قائل نہیں۔ آگے بات سمجھ، اب دو چیزیں ہیں جو یہ روایتیں آئی ہیں، مسح الجوربین والنعلین، مسح الجوربین والنعلین، مسح النعلین والجوربین، دو روایت جو آئی ہے اس کے اندر دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک کیا؟ جرابوں پر مسح کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا، اور دوسرا لفظ کیا ہے کہ نالین پر مسح کیا۔ نال تو کہتے ہیں جوتے کو، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوتوں پر مسح کیا۔ غیر مقلد بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جوتوں پر مسح نہیں کیا جا سکتا، ایسے جوتے ہوں جو کہ ٹکنوں تک پورے پاؤں کو چھپانے والے ہوں تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے کہا تم شرط لگاؤ تو صحیح، ہم شرط لگائیں تو غلط، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہیں تو جرابیں، لیکن جرابوں کو مجلد کر لیں پھر مسح جائز ہے، اگر جرابوں کو مجلد نہ کریں تو پھر مسح جائز نہیں ہے۔ اگر نالین ہیں، جوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عام جوتوں پر مسح جائز نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں اچھا بھئی کن نالین پر مسح جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسے نالین جو کہ اتنے ہوں، یعنی اتنے اونچے ہوں کہ ان کو گھٹنوں تک پہنچتے ہوں، تو پھر ایسے جوتوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ ہم نے کہا ایک شرط تم لگا لی اور اس کو ہم بھی مان لیتے ہیں، ایک شرط ہم نے لگا دی ہے تم بھی مان لو، لیکن وہ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ اگر غیر مقلدین اس بارے میں ترجمہ وَلَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ مِّنَ الْأَئِمَّةِ إِلَىٰ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ، ائمہ میں سے کوئی بھی جوتوں پر مسح کا قائل نہیں۔ اگر غیر مقلدین اس بارے میں یہ کہیں کہ یہاں جوتوں سے مراد وہ جوتا ہے جو ٹخنوں تک، پھر اس پر ٹخنوں تک ہو، پھر اس پر مسح جائز ہے، تو ہم کہیں گے اگر یہی تعویل لفظ نالین میں کرتے ہو تو جوربین میں بھی کر لو کہ جوربین سے مراد بھی صحیحین ہے، جیسا کہ فقہاء نے فرمایا ہے۔ دلیل نمبر 3، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یمسح علی الخفین والجوربین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موزوں اور جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ جواب، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ کون کہنے والا ہے؟ عبد الرحمن مبارک پوری۔ اما حدیث بلال فہو ایضاً ضعیف، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ضعیف ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبد الرحمن مبارک پوری۔ غیر مقلد عالم عبد الرحمن مبارک پوری تمام مرفوع احادیث مسح علی الجوربین کو ضعیف اور ناقابل اعتبار اور احتجاج قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، والحاصل انہ لیس فی باب المسح علی الجوربین حدیث مرفوع صحیح خالی عن الکلام ھذا ما عندی۔ حاصل یہ ہے کہ مسح علی الجوربین کے باب میں کوئی صحیح مرفوع حدیث ثابت نہیں جو جرح و کلام سے خالی ہو، اور میری یہ تحقیق ہے۔ یہ کس کی تحقیق ہے؟ عبد الرحمن مبارک پوری کی۔ عبد الرحمن مبارک پوری ابو حنیفہ نہیں ہے، بلکہ وہ غیر مقلد ہے، وہ کسی کا مقلد نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی تحقیق پیش کر رہا ہے۔
اصل میں ان کو تحقیق کی بیماری لگی۔ جس نے تحقیق کی اس نے کہا یہ تو جرابوں پر مسح کا قائل نہیں ہے، اس کی تحقیق کو چھوڑو، نئی تحقیق کرو، اس تحقیق کو مان لو جو جرابوں پر مسح کرنے کا قائل ہو، جو جرابوں کو مسح کرنے کا قائل ہو۔ دلیل نمبر 4، بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آثار ہیں، چنانچہ سنن ابی داود میں ہیں۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت براء بن عازب، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو امامہ، حضرت سہل بن سعد، حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہم نے جرابوں پر مسح کیا، اور یہی بات حضرت عمر، حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ جواب نمبر 1، ان حضرات نے جن جرابوں پر مسح فرمایا یا تو وہ چمڑے کی تھی یا اتنی موٹی اور دبیس تھی جو مثل چمڑے کی تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے۔ ترجمہ، جرابوں پر مسح جائز ہے بشرطے کہ وہ خوب موٹی ہوں۔ جرابوں پر مسح جائز ہے بشرطے کہ وہ خوب موٹی ہوں۔ کتنی موٹی؟ اس کی تفصیل میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ لغت میں صفیق اس کپڑے کو کہتے ہیں جو خوب مضبوط اور موٹا ہو۔ چنانچہ علامہ ناصر الدین لکھتے ہیں کہ صوب صفیق موٹے کپڑے کو کہتے ہیں، اور یہ باریک کپڑے کا الٹ ہے، یہ باریک کپڑے کا الٹ ہے۔ احمد بن محمد المقری لکھتے ہیں کہ صفق الصوب کا معنی کپڑے کا موٹا ہونا، اور یہ باریک کپڑے کا الٹ ہے، باریک کپڑے کا متضاد ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دونوں تابعین میں سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل دیکھ کر ہی فتویٰ دیا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی عام پتلی جرابوں پر مسح کرنے کے قائل اور فاعل نہیں تھے کہ ان سے غیر مقلدین کا موقف ثابت ہو جائے۔ جواب نمبر 2، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جن جرابوں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسح کرتے تھے وہ ایسی تھیں جو نہ پنڈلیوں پر بغیر باندھے ٹھہر سکتی ہوں، اور نہ ایسی تھیں کہ ان میں مسلسل چلنا ناممکن ہو۔ لہٰذا یہ احتمال ہے کہ وہ جرابیں موٹی اور سخینین ہوں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خفین کے حکم میں سمجھتے ہوں، اور یہ نظریہ رکھتے ہوں کہ یہ مسح علی الخفین کے حدیث کے تحت داخل ہیں۔ یہی احتمال میرے نزدیک راجح ہے۔ کہنے والے عبد الرحمن مبارک پوری ہیں، اور آپ امام احمد بن حنبل کا یہ قول سن چکے ہیں کہ ایک جماعت نے جرابوں پر مسح کیا اور وہ ان کے ہاں بمنزلہ خف کے تھے، لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جرابوں پر مسح کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جرابوں پر مسح کرنا مطلقاً جائز ہے، چاہے وہ سخین ہو یا رقیق۔ اس مقام پر غور کرو۔ فائدہ، جدید غیر مقلدین کی رائے تو یہ تھی، ورنہ غیر مقلدین کے بزرگ بھی مسح علی الجوربین کے قائل نہیں ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں حاصل یہ ہے کہ مسح علی الجوربین کے باب میں کوئی صحیح مرفوع حدیث ثابت نہیں، کوئی صحیح مرفوع حدیث ثابت نہیں، یعنی جو حدیث ہے اگر کچھ حدیثیں ثابت ہیں یا تو وہ صحیح نہیں، اگر صحیح ہے تو مرفوع نہیں، یا تو وہ حدیث صحیح نہیں، اگر صحیح ہے تو مرفوع نہیں، اگر مرفوع ہے تو صحیح نہیں، صحیح ہے تو مرفوع نہیں، دونوں میں سے ایک شرط ہے، وہ صحیح اور مرفوع نہیں ہے۔ جو صحیح حدیث مرفوع ثابت نہیں، جو جرح و کلام سے خالی ہو، یہ میری تحقیق ہے، اگر اتنی باریک ہوں کہ بغیر باندھے پاؤں پر نہ ٹھہر سکتی ہوں اور نہ ان میں چلنا ممکن ہو تو یہ موضوع کے حکم میں نہیں ہے۔ ان پر مسح کرنے کے بارے میں میرے نزدیک تأمل غور کا مقام ہے۔ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ان جرابوں پر مسح نہیں کرنا چاہیے۔ میاں نذیر حسین دہلوی یہ کون ہے؟ شیخ الکل فی الکل،
یہ شیخ الکل ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے مذکورہ جرابوں پر مسح جائز نہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اور مجوزین نے جن چیزوں سے استدلال کیا ہے اس میں خدشات ہیں۔ نمبر 3، مولوی ثناء اللہ امرتسری نے جرابوں پر مسح کے جواز میں ایک فتویٰ دیا تھا، اس کی تردید کرتے ہوئے ایک غیر مقلد عالم مولوی ابو سعید شرف الدین دہلوی لکھتے ہیں جرابوں پر مسح کرنے کا مسئلہ معرکۃ الآراء ہے۔ مولانا نے جو کچھ لکھا ہے، یہ مولانا کون ہے؟ ثناء اللہ امرتسری۔ مولانا نے جو کچھ لکھا ہے یہ بعض ائمہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مسلک ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہی مسلک ہے، مگر یہ مسلک صحیح نہیں، اس لیے کہ دلیل صحیح نہیں، اس لیے کہ دلیل صحیح نہیں، دونوں ٹکرا گئے، دوسروں کو چھوڑو۔ اب یہ کہتے ہیں نا ابو حنیفہ کی مانیں یا امام احمد بن حنبل کی مانیں، کس کی مانیں؟ بڑا جھگڑا ہے۔ ہم نے کہا کہ غیر مقلد عالم ابو سعید شرف الدین دہلوی کی مانیں یا مولانا ثناء اللہ امرتسری کی مانیں، اگر ایک کو مانو گے تو ایک کی تحقیق پر عمل ہوگا، تحقیق ان کی ہے، تقلید آپ نے کی ہے، اور بابا ان دونوں کی تقلید نہ کرو، یا تو دونوں پر نہ کرو، دونوں کو چھوڑ دو، کیونکہ ایک کہتا ہے جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے، ایک کی تحقیق دونوں کی ہے، ایک کی نہ کرنے کی اور ایک کی کرنے کی، ظاہر ہے دونوں صورتوں میں ایک صورت پر عمل ہوگا، ایک صورت پر کسی ایک صورت پر بھی عمل ہوا تو دونوں علماء میں سے ایک ہی تقلید لازم آ جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آگے پھر یہ مسئلہ آگے لکھتے ہیں، پھر یہ مسئلہ نہ قرآن سے ثابت ہوا، نہ حدیث مرفوع سے، نہ اجماع سے، نہ قیاس صحیح سے، نہ چند صحابہ کے فعل سے اور ان کے دلائل سے، اور غسل رجلین نص قرآنی سے ثابت ہے، لہذا خف چرمی ہو جس پر مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سوا جورب پر مسح کرنا ثابت نہیں ہے، جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست اور میرے بھائیوں، آپ رات سے گزارش ہے یہ جو آپ رات نے پڑھ لیا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ بھی گئے ہوں گے، اس کو سمجھیں اور اس کو یاد کرنے کورس کرنے کے بعد آپ رات کے پاس بخاری شریف ہونی چاہیے، مسلم شریف ہونی چاہیے۔ اگر ابھی گرمیاں ہیں، جرابیں کم پہنتے ہوں گے، وضو نہیں وہ کیا کہتے ہیں مسح نہیں کرتے ہوں گے، تو سردیاں آئیں آپ کے ہاتھ میں بخاری اور مسلم ہونی چاہیے، وہ پیچھے پیچھے آپ آگے آگے، ہم دفاع نہیں، اب ہم انشاءاللہ اقدام کریں گے۔ پوچھو آپ کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ کہے گا ہوئی ہے، کہو گے یہ دونوں عالم ہیں، آپ کے عبدالرحمن مبارک پوری یہ کہتا ہے، آپ کا یہ کہتا ہے، ثناء اللہ امرتسری نے یوں کہا اور ابو سعید شرف الدین نے یوں کہا، ایک کہتا ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی، اب کس پر عمل کیا جائے؟ حدیث تو یہ کہتی ہے، جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں، وہ تو ضعیف ہے، تو ان چیزوں پر آپ رات ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ اگر ایک دو سوال آپ نے کر لیے، انشاءاللہ ہماری مسجد کے اندر وہ داخل ہونے کی کوشش نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت کے ساتھ زندہ رکھے، اور اکابرین مسلک اہل سنت والجماعت کے ساتھ حشر میں نشر میں ہمیں ان کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔